السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ بنی اسرائیل کا یہ گروہ یہودیوں کے اطمینان خاطر کہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ طالوت واقعاً برحق سپہ سالار ہیں، انہیں یقین ہو جائے کہ ان کے نبی نے کہا بنی اسرائیل کا مقدس صندوق انہیں پلٹا دیا جائے، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ طالوت کو اللہ نے ہی تمہارے لیے چنا ہے۔ اس تابوت سے مراد وہی صندوق ہے جو لکڑی کا تھا جس میں جناب موسیٰ کی مادر گرامی نے اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا، اور دریائے نیل سے فرعون کے سپاہیوں نے اس کو اٹھا لیا اور نوزاد بچے کو صندوق کے ساتھ فرعون کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق دربار فرعون میں محفوظ رہا۔ جب جناب موسیٰ پیغمبری کے عہدے پر فائز ہوئے تو پھر توریت کی تختیوں کو اس میں رکھ دیا، اور اپنے انتقال کے وقت اپنی زرہ اور اپنی تمام یادگار اسی صندوق میں رکھ کر اسے اپنے وصی اپنے جانشین جناب یوشع حضرت یوشع بن نون کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق ایک مقدس صندوق کے نام سے ہمیشہ بنی اسرائیل کے درمیان موجود رہا۔ جیسے جنگوں میں بنی اسرائیل کی جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو جنگوں میں آگے بالکل اس تابوت کو رکھا جاتا تھا، صندوق کو رکھا جاتا تھا برکت کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا تقدس کم ہوتا گیا، اس کی لکڑیاں پرانی ہوئیں، یہ بوسیدہ ہونے لگا، اور پھر یہ ان کے درمیان سے یہ صندوق گم ہو گیا، غائب ہو گیا، ٹوٹ گیا، غائب ہو گیا، اور جانے کہاں چھپا لے گیا۔ اب جب جناب طالوت سربراہ بنائے گئے تو سپہ سالار بننے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے ذریعے صندوق کو دوبارہ بھیجا تاکہ ان کی قوم کے دل مطمئن ہو جائیں کہ جناب طالوت برحق خدا کے نمائندے ہیں، اس کی طرف سے یہ حاکم بنائے گئے ہیں۔ جو پیغامات ہیں اس آیہ مبارکہ میں، پہلا پیغام مکمل سکون و آرام کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، خواہ یہ سکون کسی کے ذریعے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ دوسرا پیغام انسان کو ہمیشہ سکون و اطمینان کی ضرورت ہے، خاص کر میدان جنگ و جہاد میں جاتے وقت اس سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا پیغام
الہی رہبر کے پاس اللہ کی نشانی ہونی چاہیے، جو خدائی رہبر ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، لہٰذا ان کے پاس ایسا تابوت تھا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، یہ خدائی نشانی تھی۔ چوتھا پیغام، ایسا صندوق جو جناب موسیٰ کا گہوارہ بن کر اور جس میں توریت کی تختیاں رکھیں اور وہ مقدس ہو گیا، جس کا احترام کرنا واجب ہو گیا، تو وہ صندوق جو اولیاء الہی کی قبروں پر بنا ہوا ہے اس کو مقدس سمجھنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآنی پیغام ہے، کیونکہ وہ تمام صندوق مقدس بارگاہوں میں جو ہیں، جو مقدس روضوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ آل محمد کا ترکہ ہے، یہ ان کا چھوڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا احترام، اس کا مقدس یعنی ان کا مقدس کا احترام کرنا واجب ہے۔ بھلا کیسے قرآن کے رخ کو دیکھتے ہوئے اس کو غلط اور حرام کہا جا سکتا ہے؟ پانچواں پیغام، انبیاء کرام اور اولیاء خدا کے آثار کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر انسان کے دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت تبرک ہے جس سے ہمیں برکت حاصل کرنا چاہیے۔ عملی پیغام یہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا زندگی کی کامیابی کا اہم راستہ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی کا احترام کرنا واجب ہے۔ خدایا ہمیں اپنی تمام نشانیوں کا احترام کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔